مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں عقائد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں، یہ کتنے اہم اور امپورٹنٹ ہیں ایک مسلمان کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں یہ جانا جائے۔ عقیدہ، اس کے بارے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیدہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ سنی مسلمان رہتا ہے۔ اچھا، یعنی بہت سارے عقائد، بہت سارے نظریات وہ ہوتے ہیں کہ جو ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق دین کی ضروری باتوں سے ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے کی بنیاد پر بندہ دائرۂ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے نظریات وہ ہوتے ہیں، عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر بندہ دائرۂ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن وہ صحیح العقیدہ نہیں رہتا، اس کا عقیدہ یہ خراب قرار پاتا ہے، وہ بد مذہب قرار پاتا ہے۔ اچھا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے دونوں طرح کے عقائد اور نظریات یہ موجود ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی علل اطلاق تکفیر کر دینا کہ سارے کے سارے نعوذ باللہ کافر تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ کفر کی طرف بندے کو لے جانے والا ہے۔ اسی طرح اور نظریات ہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو غار ثور کے اندر صحبت تھی، غار کے اندر، اس کا کوئی انکار کرتا ہے۔ تو یوں ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو تعریفات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے فرمائی ہیں، اس کے برخلاف کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں بندے کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیں گی۔ اور بہت سارے نظریات وہ ہوتے ہیں کہ جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، اہل سنت جس کے اوپر متفق ہیں، اب اگر اس کے برخلاف کوئی کرتا ہے تو پھر وہ سنی نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی عقائد اور نظریات جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے موجود ہیں۔ سب سے پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے، جسے ہمارے ائمہ اہل سنت نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کریں گے خیر کے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ ہماری تمام اصول کی کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہی مفہوم ہے کہ میرے صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرو، اور یہ فرمائے کہ جب تم میرے کسی صحابی کے بارے میں کسی کو برا کہتے ہوئے سنو تو کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ذکر کرنا ہے وہ خیر کے ساتھ ہی کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ اور نظریہ یہ بنیادی اعتبار سے ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کا تذکرہ یہ خیر کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اور بہت سارے نظریات اور عقائد ہیں، پرسنل اعتبار سے بھی ہیں، کسی ایک ایک فرد کے اعتبار سے بھی ہیں، اور پورے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی ہیں۔ امام جمال الدین المزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سنن نسائی کے مصنف ہیں اور مشہور محدث ہیں، ان کے حالات زندگی کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ کسی نے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال کیا کہ آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اسلام کا دروازہ ہیں، اور جب بھی کوئی نقب زنی کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چور یہ کسی چیز کی چوری کرنے کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد وہ اصل مقام تک پہنچے گا۔ یعنی آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے وہ بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سے ہمیں دین کی بنیاد پتہ چلتی ہے۔ یعنی ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین اللہ کا یہ پیغام لاتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ تک پہنچایا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت نے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو آگے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے اس کو تبع تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین نے اس کو آگے اپنے شاگردوں تک پہنچایا، یوں سلسلہ چلتا چلتا ہم تک پہنچائے اور یہ قیامت تک چلے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص براہ راست قرآن کا انکار کرنا چاہے تو کیا وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اہل ایمان کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہے کہ قرآن یہ اللہ پاک کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ،
آپ کا لایا ہوا دین، جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہم تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ کرام علیہم رضوان. یعنی انہوں نے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہم تک پہنچائی ہے. اب اگر کوئی شخص براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ لوگ واضح طور پر اسے کہیں گے کہ یہ زندیق ہے، ٹھیک ہے، یہ بددین ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے اور یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، یہ واضح طور پر کہیں گے. تو اب ان چیزوں کا براہ راست انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا ایک راستہ یہ نکالا گیا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دیں، آپ حملہ کرنا شروع کر دیں. جب آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مطعون ٹھہرائیں گے، ان کو آپ اس درجے کا ٹھہرائیں گے کہ ان کو برا بھلا کہا جا سکے، نعوذ باللہ، ان کی باتوں کے اندر شک و شبہ پیدا کیا جا سکے، تو اب وہی صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نعوذ باللہ بری بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہی ہم تک قرآن پہنچایا ہے. تو اب شبہ ڈال دیا جائے گا کہ اس قرآن کے اندر ہی شک ہو جائے، نعوذ باللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو براہ راست انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن یوں کہا جائے کہ یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، اور نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں برا عقیدہ، نظریہ. تو نتیجہ کیا نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی گویا نعوذ باللہ ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچی. تو یہ امام نسائی نے مثال دے کے سمجھائی کہ جو صحابہ پر طعن کرنا چاہے گا تو گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، وہ قرآن کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. کہ چور جب بھی آئے گا وہ دروازے کے اوپر ہی حملہ کرے گا، پہلے اس کو توڑے گا، پھر گھر کے اندر داخل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. اب جب ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف جانا چاہ رہا ہے. اسی کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیگر صحابہ کے لیے پردے کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ اب جو ان کو چاک کرے گا تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا.